صل وسلم وبارک علیہ. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے قرارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے گج گلاؤ نگاہ جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. سنا ہے سنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا. نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو مبارک سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں خیر ورا گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں. جہاں پہ بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہ کہتے ہی جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. ہوا میں جذبات ہیں مرحبا کے فضا میں نغمات صلی علیہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے ہیں.
صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المسلمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. وقال اللہ تعالی وأنا أول المسلمین. وقال اللہ تعالی والفجر. وقال اللہ تعالی والعصر. صدق اللہ العظیم. وبلغنا الرسول النبی الأمی المکین المجید الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، اس سے قبل آپ نے فاضل نوجوان سے ان کا خطاب سنا. اللہ پاک ان کے علم میں اور عمل میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے. کل 11 ربیع الاول شریف ہے اور کل شام عصر تا مغرب اور مغرب تا عشاء 12ویں شب کو جامع مسجد جمعہ میں انشاءاللہ عظیم الشان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماع ہے. اور پھر 12 کے دن کو تھرسڈے جمعرات مختلف مقامات کے علاوہ جو مرکزی پروگرام ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ علیمیہ کالج میں انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوگا. تو آپ یہاں بھی ذوق اور شوق سے شریک ہوں اور وہاں بھی ذوق اور شوق سے شریک ہوں. انشاءاللہ کل پوری امہ کے لیے اور اسپیشلی امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کا اہتمام ہے. اور پھر کل کی رات اور پھر صبح فجر کو صبح بہاراں کی محفل ہے اور 12 کو جمعرات کی صبح فجر کے بعد انشاءاللہ خاص
دعا اور ذکر کا اہتمام ہے. خود بھی اس میں شامل ہوں اور جتنے لوگوں کو آپ انوائٹ کر سکیں ان کو انوائٹ کیجیے. ٹھیک ہے، یہ دونوں پروگرام انٹرنیٹ جمعہ ٹی وی کے ذریعے سے اور موریشس ٹی وی کے ذریعے سے لائیو ہے، لیکن یہاں آنا، جامع مسجد میں اور شریک ہونا، اس کی اپنی برکت ہے اور یہاں کا اپنا فیض ہے. اس کی اپنی ایک خاص نورانیت ہے، یہاں اپنی ایک الگ روشنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا آنا اور ان مجالس میں شریک ہونا قبول فرمائے. جو جس اچھی نیت سے شریک ہوا، اللہ پاک ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. آج کی گفتگو میں میں آپ کو 4 چیزوں کی سمری دے رہا ہوں. تھوڑے سے ٹائم میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1، خلقت محمدی. بولیے کیا؟ خلقت محمدی. The creation of Muhammad, the creation of the light of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور اللہ کا اس نور کو کریٹ کرنا، اس نور کو پیدا کرنا. نمبر 2، ولادت محمدی. کیا؟ the birth of سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، اس دنیا میں ظاہر ہونا، جلوہ افروز ہونا، تشریف لانا. اور نمبر 3، بعثت محمدی. کیا؟ بعثت محمدی اور اعلان نبوت، ڈکلیریشن آف نبوہ. کیا؟ ڈکلیریشن آف نبوہ، اعلان نبوت. اور نمبر 4، ہجرت محمدی. کیا؟ اونچا بولے. ہجرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، the immigration of Sayyidina Rasulullah from Makkah to Medina, the migration of Rasulullah from Makkah to Medina. حضور علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت. جہاں تک پہلی بات ہے خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے نور کا پیدا ہونا، تو وہ سب سے پہلے ہے. اس پہ میں نے ابتدا سے لے کر اب تک ہر مجلس میں آپ کو مختلف حوالوں کے حوالے سے بتایا کہ the first creation is نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو پہلی مخلوق ہے اور پہلا موجود ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ تو سب کائنات سے پہلے ہے.
ایک زمانہ وہ تھا کہ صرف حضور کا نور تھا، جب اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا اور حضور کے نور کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. There is only Noor of Mustafa. There was only Noor Mustafa, nothing else at that time. فقط حضور کا نور تھا اور کچھ نہ تھا. تو خلقت تو ملینز بلینز ایئرز بیفور، جو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے کہ اس کو کتنی صدیاں بیت گئی اور کتنے ہزارہ سال گزرے خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ولادت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ولادت، the birth of سیدنا رسول اللہ. تو ایک ہے مکان ولادت، the place of the birth of رسول اللہ، اور ایک ہے زمان ولادت، the time of the birth of رسول اللہ. جب بھی آپ کسی کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس میں دو باتیں خاص ملحوظ ہوتی ہیں، کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے. تو قرآن کریم نے سورہ البلد میں حضور علیہ السلام کے مولد، مکان ولادت کا تذکرہ کیا اور فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ اس شہر مکہ میں بستے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کا جائے ولادت اور مقام ولادت ہے، تو اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جہاں حضور پیدا ہوئے اس زمین کا اللہ کے یہاں کتنا اونچا اور بلند مقام ہے. پھر حضور علیہ السلام کی جو ولادت کا زمانہ ہے، جو حضور کا زمانہ ہے، جو حضور کا فزیکل ٹائم ہے، ظاہر ہے کہ فزیکل ٹائم اس وقت سے شروع ہوا جب آپ پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. اس کی قسم اللہ نے سورہ عصر میں اٹھائی، فرمایا والعصر. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا قسم ہے زمانہ محبوب کی. علامہ راضی علیہ رحمت الباری نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ عصر سے مراد، عصر کا ایک معنی زمانہ مصطفیٰ ہے، زمانہ مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا اور حضور علیہ السلام کے فزیکل ٹائم حیات حسیہ کا زمانہ تھا. اور پھر اس کے علاوہ قرآن نے جا بجا حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے. سورہ توبہ کے اینڈ پر بھی حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تم میں سے ایک رسول آیا، عظیم رسول آیا. پھر سورہ مائدہ دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. There has come to you a light from Allah and a bright book، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر ابن عباس
رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، روشن کتاب قرآن ہے. تو یہ تذکرہ ایک جگہ نہیں آیا، یہ مختلف مقامات پہ آیا ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خرج منی نور، کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی. وہ روشنی کیا ہے؟ حضور کی ولادت ہے. تو حضور کی ولادت و پیدائش کیا ہے؟ وہ نور کا ظہور ہے، روشنی کا ظاہر ہونا ہے. اور فرمایا کہ اضاء علی قصور الشام، کہ اس روشنی میں میرے لیے شام کے جو محل ہیں وہ روشن ہو گئے. اب کہاں شام سیریا کی زمین اور کہاں مکہ مکرمہ. دیکھیں کتنا بڑا سورج ہے جس نے پوری دنیا کو روشن کیا ہے. لیکن اگر چار دیواری ہو اور آپ دروازہ بند کر دیں تو اس کی روشنی اندر آ سکتی ہے؟ بولیے، نہیں آ سکتی. تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ شام تک کے محل روشن ہو گئے. تو کیا شام سیریا تک بیچ میں دیواریں نہیں تھی؟ کیا آبادیاں نہیں تھی؟ کیا جنگلات و درخت نہیں تھے؟ کیا بہت ساری رکاوٹیں نہیں تھی؟ سب تھا. لیکن یہ سورج کا نور ہے اور یہ نور مصطفیٰ ہے. کہاں سورج کا نور اور کہاں نور مصطفیٰ. اس لیے اللہ پاک نے سورہ والشمس میں قسم اٹھائی، فرمایا والشمس وضحاہا. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہاں الشمس سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور ضحیٰ سے مراد حضور علیہ السلام کے روح کی روشنی ہے. حضور علیہ السلام کے بولیے روح مبارک کی روشنی ہے. سورہ والضحیٰ میں والضحیٰ قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی. واللیل اور قسم ہے زلف مصطفیٰ کی، حضور کے بالوں کی، اذا سجا جب وہ چھا جائیں. سورہ والضحیٰ میں پھر اس سے پہلے سورہ واللیل میں حضور کی زلفوں کی قسم ہے. والنہار اذا تجلی واللیل اذا یغشی. یہاں بھی صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مبارک زلفوں کی قسم ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی ابتدا حروف مقطعات سے جو ہوتی ہے، کاف ہا یا عین صاد. بولیے کاف ہا یا عین صاد. کتنے حرف ہوئے؟ 5 حرف ہوئے. اس کی تفسیر صوفیانہ زاہدانہ عارفانہ تفسیریں کی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس کرنگ عشق سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ نمایاں ہے قصیدہ نور میں. قصیدہ نور میں آپ میرے ساتھ پڑھیں، کاف گیسو، اونچا بولے نا، کاف گیسو ہا دہن یا آبرو آنکھ عین صاد. کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا. کاف سے مراد حضور علیہ السلام کے گیسو. گیسو جانتے ہیں؟ بال مبارک. کیا؟ بال مبارک. خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کے ہاں بال مبارک ہے، پھر خوش نصیب ہیں وہ جو زیارت کرتے ہیں۔ تو حضور کا بال مبارک وہ ہے جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ تو کاف کا مطلب کیا ہے؟ گیسو مصطفیٰ، کیا؟ حضور کے بال مبارک۔ ہا کا مطلب ہے حضور کا منہ مبارک، کیا؟ حضور کا منہ مبارک۔ اور یا کا مطلب ہے حضور کے آبرو، یہ جو آئی بروز ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سوسی ہے، سوسی، ہاں، تو یہ سوسی جو ہے آئی بروز، یہ ہے کاف گیسو ہا دہن یا آبرو۔ پھر آگے جو عین صاد ہے یہ حضور کی دو آنکھیں، حضور کی۔ تو اب ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہے اور ایک طرف کاف ہا یا عین صاد ہے۔ تو چہرہ مصطفیٰ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد میں نور کے 5 چشمے ہیں، کتنے؟ اور یہ پانچوں کے پانچوں چشمے حضور کے چہرے انور میں جاری ہیں۔ ابھی آپ نے حدیث سنی جامع ترمذی کی، کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں حدیث بیان کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں چلتا تھا، تجری فی وجہہ۔ کہاں یہ آسمان کا سورج اور کہاں چہرے مصطفیٰ کا نور، حضور کے حسین چہرے کا نور۔ اب میں جب پڑھا رہا تھا پچھلے سال تو میں نے کہا علماء اور طلباء سے کہ اس سورہ میں انبیاء کا ذکر ہے سورہ مریم میں، اور اولیاء کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے بولیں؟ انبیاء کا اور اولیاء کا اسپیشلی، لیکن ان کے ذکر سے پہلے چہرے مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، تاکہ جب آپ انبیاء کا تذکرہ بھی پڑھیں، اولیاء کا تذکرہ بھی پڑھیں، تو حضور کے چہرے کے تصور میں پڑھا کریں۔ حضور کا چہرہ مبارک حسن کل، حسن کائنات یا کائنات حسن ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کے اتنے معنی صوفیہ نے کیے ہیں کہ اس کے بیان کے لیے کئی راتیں، کئی مجالس چاہیے، لیکن جو اعلی حضرت نے کیا ہے وہ اعلی حضرت کا معنی اعلی حضرت ہی کا ہے۔ پھر بولیے کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، ان کا چہرہ نور کا۔ کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب اعلی حضرت کے ذہن میں ایک طرف چہرہ مصطفیٰ ہوگا اور ایک طرف یہ حروف مقطعات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان کا جو تصور تھا وہ تو پھر انہی کا تصور ہے نا، اس لیول پہ مجدد کے سوا کون آ سکتا ہے؟ پھر بولیے کاف گیسو ہا دہن یا آبرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، ان کا چہرہ نور کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب دعا مانگتے تھے تو دعا مانگنے سے پہلے یوں دعا مانگتے
یا کاف ہا یا عین صاد. کیا؟ یا کاف ہا یا عین صاد. پھر دعا مانگتے تھے. تو اس تفسیر میں ہے ساوی وغیرہ میں کہ یہ جو حروف ہیں یہ اللہ کے اسماء بھی ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں. یہ بھی ہے کہ کاف سے مراد اللہ کا نام کافی، ہا سے مراد اللہ کا نام ہادی وغیرہ وغیرہ. یہ بھی تفسیر ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد. اس سے دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کو اللہ کے اسماء کے تصور سے پڑھیں اور پھر چہرہ مصطفیٰ کے تصور سے پڑھیں تو پھر دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف میں جہاں جلوہ رسالت ہے وہاں جلوہ الوہیت ہے. جہاں ان حروف سے حسن الوہیت کا چشمہ پھوٹتا ہے تو وہاں ان حروف سے حسن رسالت کا چشمہ پھوٹتا ہے. بس ہمیں اسی حسن کی تلاش ہے. اللہ پاک موت سے پہلے بس ایک ذرہ اس حسن کامل کا دکھا دے. اس کے ہزار ذروں میں سے ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے نا تو یہ نوجوان دنیا کا حسن بھول جائیں، دنیا کا حسن بھول جائیں. ہم دنیا کے حسن میں اس لیے فنا ہو گئے. دنیا خوبصورت اس لیے کہ حضور کے حسن کا جلوہ سامنے نہ رہا. آپ نے سنا ہے، میں نے بھی سنایا، علماء سناتے ہیں، میں صرف خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی موقع پر اللہ کی راہ میں لڑنے والے نوجوانوں کو ایک غیر مسلم بادشاہ نے گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے ریلیجن میں کنورٹ ہو جائے. انہوں نے انکار کیا تو اس نے بہت بڑا تش تیل کا آگ پہ رکھا اور ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرے تو تمہیں اس میں ڈال کے جلا دیا جائے گا. جو حضور کے عشق میں پہلے سے جل رہا ہو تو پھر وہ دنیا کی آگ میں جلنے سے ڈرتا نہیں ہے. دنیا کی آگ میں جلنے سے تو وہ ڈرے جس کو عشق کی آگ نصیب نہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ العشق نار یحرق ما سوى المحبوب. عشق ایک آگ ہے جو محبوب کے سوا سب کو جلا دیتی ہے، سب جل جاتا ہے عشق کی آگ. بہرحال ایک ایک اس میں وہ ڈالتے چلے گئے، وہ شہید ہوتا چلا گیا. اینڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت ہینڈسم نوجوان بچا. وزیر نے کہا کہ ان کو نہ ڈالیں آگ میں، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں تاکہ یہ ہمارے ریلیجن میں کنورٹ ہو جائے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کی ایک حسین جمیل خوبصورت بیوٹیفل بیٹی تھی، شہزادی. ان سے کہا دیکھیں ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو کنورٹ کرنا اور تمہیں سج دج کے جیسے بھی ہو سکے اس کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تاکہ یہ تمہارے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کے اپنا دین بھول جائے. اللہ، عاشق کے امتحان ہوتے ہیں. عشق امتحان لیتا ہے. یہ نہیں کہ حضور سے عشق ہے تو اب کوئی امتحان نہیں ہوگا، نہیں، پھر امتحان کے لیے تیار ہو جائیں. قدم قدم پر عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے. نگاہوں کی حفاظت بھی عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے.
جوانی اور شباب کی حفاظت بھی عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے، جوانی میں طہارت بھی عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے، ماؤں بہنوں کے لیے حیا اور پردہ بھی عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے، نوجوانوں کے لیے نگاہوں کو جھکا دینا اور پیکر حیا بننا بھی عشق مصطفیٰ کا امتحان ہے۔ اس لیے دعویٰ بہت آسان ہے، دلیل مشکل ہے، دلیل مشکل ہے۔ تو ایک کمرے میں اس نوجوان کو ٹھہرایا گیا، وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوجوانوں، نمازوں کے عادی ہو جاؤ، اپنی پیشانیوں کو سجدے کی لذت سے آشنا کرو، نماز تمہیں ہر گناہ سے بچا لے گی، یہ سجدے تمہیں ہر شیطان سے بچا لیں گے۔ اور اس زمانے میں تو اور ہی نمازیں اور سجدے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ شیطان زیادہ ہیں، شیطان کی طاقت بھی زیادہ ہے۔ لیکن عشق جب بھی آتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے، جیتتا ہے۔ میں نے الفت کا جو کھیل بھی کھیلا ہے خوشتر، کبھی ہارا نہیں ہے۔ تو عاشق عاشق ہو تو پھر وہ کھیل ہارتا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مصلی میں ہوتا، وہ روزانہ وہ شہزادی آتی سج دج کے، اور یہ نوجوان آنکھیں اٹھا کے، آنکھیں تک اٹھا کے اسے نہ دیکھتا۔ عجیب کمال ہے، تنہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اپنے زمانے کی حسین ترین شہزادی سامنے ہے۔ کئی دن گزر گئے، جو دن بتائے تھے، جو ٹارگٹ تھا، جب وہ قریب آئے تو باپ نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا، دن تو قریب آ گئے۔ تو انہوں نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دے ہمیں، میری پوری کوشش۔ آج کا نوجوان اور آج کے نوجوان کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ کتنے ہیں جو دنیا کے مال اور حسن کی وجہ سے ایمان کھو بیٹھے۔ اللہ نوجوان نسل کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے بڑی کوششیں کی، لیکن اس کی نگاہیں کسی اور پہ تھی۔ اس کے سامنے حضور کا حسن تھا۔ یہ میلاد، یہ محافل، یہ جشن، یہ چراغاں، یہ جلوس سب اس لیے ہے کہ نئی نسل کے سامنے حضور کا حسن آ جائے۔ یہ حضور کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے، یہ دعوت الرسول کے لیے، حضور کی طرف دعوت دینے کے لیے، حضور کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ تو جب نہیں ہوا، وہ شہزادی ہار مان گئی کہ اب تو یہ نہیں ہوگا۔ پوچھا نوجوان، مجھ سے بڑھ کے بھی کوئی خوبصورت ہے کہ جس کے حسن میں تم اتنے گم ہو، اتنے فنا ہو کہ مجھے دیکھتے تک نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں، میرے محبوب تو کل جہاں سے بڑھ کے حسین ہے، میرے حبیب کا حسن تو کل جہاں پہ محیط ہے، میرے حبیب تو حسن کل ہیں، کائنات حسن یا حسن کائنات۔ بھلا جس کے سامنے مصطفیٰ کا حسن ہو، وہ کسی اور کو کیا دیکھے؟ وہ کسی اور کا حسن
کیا دیں؟ تو فرمایا اچھا. اس نے عرض کی اچھا. اب بجائے اس کے کہ لڑکا کنورٹ ہوتا، لڑکی اسلام میں کنورٹ ہو گئی. کیونکہ عاشق جس کے لیے چاہتا ہے پردہ مصطفیٰ اٹھا دیتا ہے، اور جب مصطفیٰ کا پردہ اٹھتا ہے تو جو عاشق نہیں ہوتا وہ بھی عاشق ہو جاتا ہے. وہ نوجوان ولی تھا، حضور کی امت کے اولیاء میں سے تھا، اور عاشق ہوتا ہی ولی ہے. عشق، ولایت عشق مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب. تو اس کے لیے پردہ اٹھا، اس نوجوان لڑکی کے لیے، شہزادی کے لیے. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. خوش تھی بہت. باپ نے کہا کہ کام ہو گیا؟ کہ لے ہاں کام ہو گیا. کل ایک بہت بڑا میدان آپ سجائیں، لوگوں کو یکجا کریں، اسپیشل گھوڑے اس پہ ہم دونوں کو بٹھائیں، ہم دوڑیں گے، جشن منائیں گے. خوش ہو گئے. بہت بڑا میدان، لوگ جمع ہوئے. یہ اصل میں وہاں سے نکلنے کی ترکیب بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے کہ کیسے نکلیں یہاں سے. تو عاشق پھر انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے نا، بیوقوف تو ہوتا نہیں ہے. بیوقوف عشق مصطفیٰ نہیں کر سکتا. ہاں بیوقوف دنیا کا عاشق ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن عاشق مصطفیٰ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے. تو بہت بڑا میدان تھا، لوگ جمع ہو گئے. اب جشن کا سما ہے، جشن کا سما ہے. حضور کے حسن کا متلاشی، حضور کے حسن کا طالب اب ایک دنیا کو طالب حسن مصطفیٰ بنا رہا ہے، سائل حسن مصطفیٰ بنا رہا ہے. تو یہ گھوڑوں پہ بیٹھے اور دوڑنے لگے، چلے جاتے پھر آ جاتے، چلے پلاننگ کے تحت. پھر آہستہ آہستہ دوڑ دوڑ دوڑ. اب یہ سمجھے کہ شاید کچھ آگے نکل گئے، واپس آ جائیں گے. دیر ہو گئی نہیں آئے، کہ اچھا ہو سکتا ہے تھوڑے سے آگے چلے گئے ہوں. گھوڑا تو پھر گھوڑا ہی ہوتا ہے نا. اب جب انہیں معلوم ہوا کہ اب ان کی نگاہیں ہم پہ نہیں ہیں، تو اب انہوں نے گھوڑوں کو تیز کیا تاکہ اس ملک سے چلے جائیں. اس لیے کہ پھر عاشق غیروں کی زمین میں نہیں رہتا. غیروں کی زمین میں بھی ہو تو وہ ہوتا محبوب کے پاس ہے. وہ غیروں کے پاس اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کو محبوب کا دیوانہ بنا لیں. کیا؟ حضور کے عشق کی خیرات تقسیم کرے. تو اب نکل گئے. اب کون پکڑے گا انہیں؟ اب دوڑتے 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 نکل گئے اس زمین سے، حدود سے نکل گئے. پیچھے انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹھاپ، پاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی فوج آئی ہو پکڑنے. انہوں نے گھوڑے اور تیز کیے. انہوں نے آواز دی کہ ہم بادشاہ کی فوج نہیں ہیں، ہم وہ نوجوان ہیں جن کو بادشاہ نے شہید کیا تھا. ہم شہادت کے بعد اللہ نے ہمیں جنت بھیجا، ہم جنت سے آئے ہیں، اور جنت سے اس لیے آئے تاکہ تم دونوں کا نکاح پڑھا کے اس تعلق کو حلال کر دیں. تو یاد رکھیں، جو حضور کے حسن میں فنا ہوتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. جو حسن مصطفیٰ کو بھول جاتے ہیں تو پھر دنیا کا حسن بھی کام نہیں آتا. تو یہ مجالس اس لیے ہوتی ہیں کہ نوجوان حضور کے عشق کی طرف راغب ہوں،
درود و سلام زیادہ پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کریں. آج ذرا میں نے خطاب لمبا کر دیا، کل ہو سکتا ہے اتنا لمبا ٹائم نہ ہو، تو کل کا ٹائم میں نے آج لے لیا. ہو سکتا ہے کل نعت میں زیادہ ٹائم لگ جائے، تو اس لیے مناسب ہے کہ آج آپ کو کچھ عشق کی باتیں بتائی جائیں. درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے غازی میرے چشم عالم سے چوپ برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا مصطفیٰ جانے رحمت پہنا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہنا دانے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت پہنا کو سلام، مصطفیٰ جانے پہنا کو سلام، شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت بنا کو سلام، شمع بز ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا